السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹس می نازش مہر۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت دے اور ہر آنے والے شعر کو آپ کے لیے خیر میں بدل دیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ رمضان شریف الحمدللہ خیر و عافیت سے گزر رہا ہے اور اللہ پاک خیر و عافیت سے گزارے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک تمام نعمتیں اور تمام جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو بھی پریشانی اور تکلیف ہو سب کی اللہ پاک دور فرمائے، آمین۔ دیکھیں، رمضان شریف میں ہم اکثر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں نے 3 قرآن شریف پڑھ لی، وہ کہتا ہے میں نے 4 پڑھ لیے، کوئی کہتا ہے میں نے 2 پڑھ لیے۔ پر ہم لوگ موسٹلی اس چیز پر زیادہ زور نہیں دیتے کہ بھائی ہم لوگ قرآن شریف کو ترجمہ پڑھیں یا تھوڑا بہت قرآن شریف کو سمجھیں کہ اللہ پاک قرآن شریف میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم ایک آیت ہی پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور بھلے ایک پارہ الگ سے پڑھ لیں تو بہت بیسٹ ہے۔ تھوڑا بہت تو قرآن ہم پر کھل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کا رستہ قائم کر دے، ہمیں ہدایت پر چلنے والا نہیں بلکہ ہدایت پر ہمیں پورا ڈٹنے والا بنا۔ اور جو قرآن شریف ہے اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، انشاءاللہ آپ ورڈ ٹو ورڈ اگر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایزیلی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اور الحمدللہ آج کل تو بہت اچھی ایپس ہیں فون میں، اگر آپ انسٹال کرتے ہیں تو بہت بہترین ایپس ہیں جو آپ انسٹال کر کے قرآن شریف کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کہتے ہیں جب انسان چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن شریف کو اگر آپ زیادہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ تقریباً 1 یا 3 لائنز تو آپ موسٹلی آپ اپنی اس میں ہیبٹ بنا لیں کہ آپ کو 2 یا 3 لائنز آپ نے روزانہ قرآن شریف کی وتھ ٹرانسلیشن ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یقین کیجئے سڈن آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے چینجز شو ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ کا دل گواہی دے گا اور کہے گا کہ ہاں اس جگہ تمہیں یہ کرنا ہے، اس جگہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو آپ اگر قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو زندگی کے بہت سے احکام جو مسائل وغیرہ ہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ الحمد شریف سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمد شریف میں اللہ پاک کس طرح ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے ہم صراط المستقیم، صراط جو رستہ سیدھا رستہ وہ ہم مانگتے ہیں۔ اگر قرآن شریف کا پورا اگر دیکھا جائے جو مجموعہ ہے الحمد شریف جو ہے وہ پورے قرآن شریف کا ایک جو قرآن شریف کا پورا نچوڑ وہ الحمد شریف میں ہے۔ تو جب ہم الحمد شریف کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کی تفسیر بھی اگر پڑھیں گے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں اللہ پاک ہمیں کیا گفٹس اور کیا جو نعمتیں ہیں، جو فیسلٹیز ہیں جو آج ہماری زندگی میں ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ڈیزائرز وغیرہ جو ہماری ہیں وہ سب اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو یقین کیجئے اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، ترجمے سے قرآن شریف پڑھیں، آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ پاک کس طرح قرآن شریف میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر ہماری زندگی میں پریشانی اور تکالیف آتی ہیں تو کیسے اللہ پاک سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے کتنی اچھی مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا میں نے تمہیں یتیم چھوڑ دیا تھا؟ تو یتیم صرف اسی ورڈ میں نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، وہ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، پر پھر بھی اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو کیا اللہ پاک تو جب اللہ پاک نے تب نہیں چھوڑا تو اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم چھوڑا تھا؟ اور پھر بعد میں کیا کہا کہ وللآخرۃ، جو آخرت جو بعد والا دور ہے، فی الاولیٰ جو پہلے دور سے بہترین ہوگا، جو آپ کا برا وقت ہے انشاءاللہ وہ وقت ٹل جائے گا، اور انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اور یقین کیجئے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، اللہ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو 70,000 فرشتے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، پر یہ عبادت ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔
اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے، یا بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو، مطلب میرے دل کو سرور جس طرح کس سے، نماز سے۔ تو یقین کریں جب ہم نماز کو سمجھ کے اور دل سے پڑھتے ہیں نا، تو یہ نماز ہمارے لیے باعث سکون بن جاتی ہے، اور اللہ پاک کا نام ہمارے لیے باعث سکون بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے سچے دل سے ہدایت مانگیں، اور اللہ پاک سے یہ کہیں کہ اللہ پاک ہماری نمازوں میں وہ سرور پیدا کر دیں جن سے پہلے کے صحابہ مزہ لیتے تھے۔ اور ہم جب اللہ کو قریب سے جانیں گے تو بہت کچھ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کتنا پیار۔ تو کوشش کیجئے یہ رمضان المبارک ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اور اللہ پاک سے جو بھی ہماری جو مانگیں ہیں وہ ہم اللہ پاک کے آگے پیش کریں۔ دیکھیں اللہ پاک کا جو غصہ ہے نا وہ اللہ پاک کی رحمت پر بھاری نہیں ہے، اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کے غصے پر بھاری ہے۔ تو اگر ہمارے کوئی گناہ بھلے کتنے بھی چاہے زیادہ ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان ہم اللہ پاک کو راضی کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رمضان شریف ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اور میرے اہل خانہ کو آپ کی دعا کی اشد ضرورت ہے۔ خوش رہیے اور سب پر رحم کیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پلیز سبسکرائب مائی